کبھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی قدر نہ کی، ان کے ارشاد و فرمان سے ہدایت حاصل نہ کی، خسرت دنیا والآخرہ بن گئے، دین و دنیا میں ذلیل ہوئے، دنیا میں ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے اور قیامت میں تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بار بار ذکر فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا وہ برگزیدہ نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ خداوند کریم نے اپنی قدرت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تاکہ ماں اور باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد خدا نہیں دیتا بلکہ ماں باپ مل کر بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر باپ بناتا ہے تو لو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اور اگر ماں باپ بناتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، تاکہ لوگ میری قدرت کو اور میری قدرت کاملہ پر ان کو یقین آ جائے اور وہ اس یقین پہ عمل کرتے ہوئے فلاح و بہبود کے راستوں کو طے کر لیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مائی مریم علیہ السلام کو الزام دیا، بہتان دیا کہ اس کا باپ کون ہے، بتا ہمیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کی عمر تھی، 3 دن دنیا میں تشریف لائے گزرے تھے، ماں کے جھولی میں جب تقریر فرما دی تو کہنے لگے اب یہ بندہ نہیں، یہ خدا ہے۔ انسان کی کھوپڑی کا اندازہ لگاؤ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ابھی تو اور 2 منٹ کے بعد یا تو حلالی بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر آئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا اخت ہارون، یا ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کی بربادی کو قرآن مجید صراحتاً بیان کرتا ہے۔ کبھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی قدر نہ کی، ان کے ارشاد و فرمان سے ہدایت حاصل نہ کی، خسرت دنیا والآخرہ بن گئے، دین و دنیا میں ذلیل ہوئے، دنیا میں ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے اور قیامت میں تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بار بار ذکر فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا وہ برگزیدہ نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ خداوند کریم نے اپنی قدرت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تاکہ ماں اور باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد خدا نہیں دیتا بلکہ ماں باپ مل کر بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر باپ بناتا ہے تو لو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اور اگر ماں باپ بناتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، تاکہ لوگ میری قدرت کو
اور میری قدرت کاملہ پر ان کو یقین آ جائے اور وہ اس یقین پہ عمل کرتے ہوئے فلاح و بہبود کے راستوں کو طے کر لیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مائی مریم علیہ السلام کو الزام دیا، بہتان دیا کہ اس کا باپ کون ہے، بتا ہمیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کی عمر تھی، 3 دن دنیا میں تشریف لائے گزرے تھے۔ ماں کی ڈولی میں جب تقریر فرما دی تو کہنے لگے اب یہ بندہ نہیں، یہ خدا ہے۔ انسان کی کھوپڑی کا اندازہ لگاؤ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ابھی تو اور 2 منٹ کے بعد یا تو حلالی بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر آئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا اخت ہارون، یا ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو نے کیا حرکتیں شروع کی، اپنے بڑوں کا ناک کاٹ ڈالا۔ پتہ چلا مائی مریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اچھے برے کی پہچان کرتے تھے، ان غریبوں کو قدرت کا علم نہ تھا، لیکن یہ بات ان میں بھی تھی کہ باپ دادا کے ناک تو نہ کاٹو۔ آج کی لڑکی، آج کا لڑکا، آج کا نوجوان کیوں نہیں سوچتا اگر میں نے بدکاری کی دان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، میرے آبا و اجداد کی ناک کٹ جائے گی، ان کی قبروں کو بٹا لگ جائے گا۔ مائی مریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو احساس ہے، مگر آج کے لوگوں کو نہیں۔ تبھی تو وہ اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی، تیرا باپ بھی بڑا اچھا تھا، یہ تو کیسی نکل آئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کو تنگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے، مہنے مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بار بار مجبور کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کو پہلے حکم دے دیا تھا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اور میری بندی حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس بچے کو اٹھا کر قوم کی طرف لے کے چل، الہی کیا جواب دوں گی؟ اور میرے پروردگار شرم کی ماری پہاڑوں میں بیٹھی ہوں، کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو؟ جا کر مجھ سے سوال کریں گے، کیا بتاؤں گی؟ لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے، ولیہ سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے، متقی مانتے تھے، اور میری وجہ سے اللہ کے ولی بدنام ہوں گے، نیکوکار لوگ، پرہیزگار متقی لوگ بدنام ہوں گے، اور میرے پروردگار آڑ پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے غرق کر لے، میں قوم کو منہ دکھانے نہ جاؤں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا اس بچے کو اٹھا لے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ جب آدمی کو غم ہوتا ہے، کھایا بھی نہیں جاتا، پیا بھی نہیں جاتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، حضرت مریم نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، فَكُلِي وَاشْرِبِي،
وقری عینا، اور میری مریم کھا بھی صحیح پی بھی صحیح، اور اس لخت جگر کو سینے سے لگا کر قوم کے سامنے آ۔ الہی مجھے شرم آتی ہے، کیسے لے کے آؤں، کس کا نام لوں گی کہ تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں۔ آواز آئی مریم تیری شرم کو دیکھوں یا اپنی قدرت کو دیکھوں؟ تیری شرم تو میں رکھ لوں گا، پر میں اپنی قدرت ان لوگوں کو سمجھا کے چھوڑوں گا، کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت میں مجھے خدا کی خدائی میں نہ آئی۔ فرمایا مریم جلدی کرو، نور نظر کو اٹھاؤ، لخت جگر کو سینے سے لگاؤ اور قوم کے سامنے آؤ۔ آہستہ آہستہ چلتی ہے، سوچتی آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور میرے پروردگار لوگ مجھے نیک کہتے ہیں، مجھے ولیہ کہتے ہیں، میرے معبود میری آبرو تیری آبرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے چاروں طرف لوگ اکٹھے ہو گئے، اور دیکھ لی جیسی تو ولیہ تھی، توبہ توبہ توبہ، یہ پرہیزگاروں کا حال ہے، یہ متقیوں کا حال ہے، شادی ہوئی نہیں لڑکا گود میں لیے پھرتی ہے۔ خدا کی قسم حضرت مریم کے جگر پہ کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ ارے ایک اور تماشا، اللہ میاں نے فرمایا مریم تو نے بولنا نہیں، کوئی جواب نہیں دینا۔ اے مریم تم نے بولنا نہیں، الہی پھر جواب کون دے گا؟ فرمایا میں خدا خود جواب دے لوں گا، میں جواب دوں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی چاروں طرف قوم اکٹھی ہوئی کھڑی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قوم موجود ہے، لان تان کر رہے ہیں۔ آواز آئی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، او میری مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دے، اس سے پوچھو اس کا باپ کون ہے؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، کہنے لگے جب جواب نہیں بن پڑا تو بچے کی طرف اشارے کرنے لگی، یہ بولے گا کیسے؟ یہ تو کئی سال کے بعد بولنا سیکھے گا، اسے کیا معلوم ہے میرا باپ کون ہے؟ قوم نے جائیں، تالیاں مارنے لگے، بھنگڑا ڈالنے لگے، ناچنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر ہے۔ آواز آئی او میرے عیسیٰ تیری ماں کا جگر پھٹ نہ جائے، اپنی ماں کی گود کا منبر بنا لے اور کھڑا ہو کر تقریر کر دے۔ دیر نہ لا، مریم کا ذکر نہ پھٹ جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی جولی میں کھڑے ہو گئے 3 دن کے، اور فرمانے لگے او لوگوں قال انی عبد اللہ، او لوگوں میری ماں تانے نہ دو، مہنے نہ مارو، بکواس بند کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب ملے گی، میں نبی بن کر آیا۔ مجھے برکتوں والی کتاب ملی، مجھے نماز والی کتاب ملی۔ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یا تو حضرت مریم کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی
اوہ بچہ بولتا دیکھا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا۔ خدا نے خود شادی کی مریم کے ساتھ، یا تو ماں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے ہاں ہاں حرام کا لائی ہے۔ قوموں کا کچھ نہیں بگڑتا، یا آسمان میں چڑھ جاتے ہیں یا زمین میں پٹک کے مارتے ہیں، یا تو ویسے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب کہنے لگے دیکھا یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ خدا کی بیوی ہے اور ایک خدا ہے، تین خدا ہو گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی تقریر میں، پہلے بیان میں جو ماں کی جھولی میں بیان دیا، جو ماں کی جھولی میں تقریر کی، جو ماں کی جھولی میں واعظ فرمایا، اسی میں دیا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ او لوگو، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی پروردگار وہی ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ماں کی صفائی دلوا دی، اور عیسائی قوم نے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر یہ عقیدہ بنا لیا۔ توجہ کرنا، دو ایک باتیں سمجھاؤں گا۔ اگر عیسائی یہ عقیدہ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا میں سے نکلا ہے، تو عیسائی کافر ہو جائے۔ اور جو مسلمان یہ عقیدہ بنائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ میاں کے ٹکڑے ہو کر بیچ میں ایک ٹکڑا نکلا، یہ کفر نہیں؟ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے تو وہ تو کافر ہو جائے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا ساتھی مانے، خدا کا شریک مانے، اور یوں کہے کہ نور من نور اللہ، اللہ میاں کے نور میں سے کٹ کر نور بنائے۔ ادھر قرآن مجید کہتا وہ سراجا منیرا، میرے نبی کی نور کہہ کر توہین نہ کرو، یہ تو نور علی نور ہے، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور نبوت ہے جو قیامت تک چمکے گی، قیامت کے بعد بھی چمکے گی، پل صراط پہ بھی چمکے گی، جنت میں بھی چمکے گی، وسراجا منیرا۔ عیسائی قوم نے اپنے آپ کو بڑا پھنسا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور انہی کی پرستش کرنے لگے، اور پھر بعد میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ نہ مانی، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ عیسائیوں سے آج تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ایک کوٹھے میں بند کر دیا کہ صبح کو پھانسی لگائیں گے۔ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان میں لینے گیا، داخل ہوا، اللہ پاک نے اسی کی شکل کو علیہ السلام کی شکل بنا دی، وہ تو قادر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین آسمانوں پہ لے گئے۔ اب وہ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو لینے گیا تھا، باہر جو نکلا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت والا، اس نے کہا پکڑو پکڑو، گیا 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 پکڑو، اس آدمی کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا۔ دیکھی بدتمیزی، تین باتیں پیدا ہو گئی عیسائیوں میں، نعوذ باللہ۔ پہلے کہتے تھے یہ حلال کا نہیں، پھر کہنے لگے یہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور جب احکام خدا سنائے، خدا کی تبلیغ کی، تو پکڑ کر پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنا لیا۔
اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لوگ ان کی مخالفت کرتے. انہوں نے رسموں سے منع کرنا تھا، انہوں نے رواج سے ہٹانا تھا، انہوں نے شرک کے خلاف باز فرمانا تھا، بدعت کے خلاف چلانا تھا، سنت کی تبلیغ کرنی تھی، راہ ہدایت لوگوں کو بتانا تھا. میں اور آپ مل کر کے بہت ممکن تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ پتھر مارتے. عیسائیوں نے 3 رنگ بدل لیے. آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوا اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگایا تو وہ آدمی کہاں گیا، اور اگر ہم نے آدمی کو پھانسی لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. وقت کے نبی، وقت کے رسول کو پھانسی چڑھایا، اپنی طرف سے تو چڑھا ہی دیا. اور اگلی بات سننا، ذرا توجہ کرنا. آج بھی عیسائی قوم کا یہ عقیدہ ہے، عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے زنا کا کفارہ، ہماری چوریوں کا کفارہ، ہمارے شراب پینے کا کفارہ، ہمارے قتل کا کفارہ، ڈکیتی کا کفارہ، جتنے بھی گناہ کریں، جتنے ہی گناہ کر لیں، سب کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے. وہ کہتے ہیں کفارہ ہو گیا پوری قوم کی طرف سے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پھنسا دیا. اور میری امت کے لوگوں اور میرے ماننے والوں، جاؤ موج کرو، رج رج کے زنا کرو، رج رج کے چوری کرو، رج رج کے بدماشی کرو، کھلی اریانی اور فحاشی دنیا میں مچاؤ، سب کچھ کرتے پھرو، میں عیسیٰ تمہاری طرف سے کفارہ بن گیا ہوں. ان کا یہ عقیدہ ٹھیک تو نہیں نا. عیسائیوں کا یہ سوچنا کہ زنا میں کروں اور کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے. بدکاری آج کا انگریز اور عیسائی کرے اور ہزاروں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے. ظاہر ہے یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. آج کل کا مسلمان بھی کہتا ہے میں زنا کروں، میں چوری کروں، میں شراب پیوں، میں جوا کھیلوں، میں چرس پیوں، بھنگ پیوں، فیم کھاؤں، کتنے نشے کروں، حرام کاری کروں، کچھ بھی کرتا جاؤں، کچھ بھی کرتا جاؤں، میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں آمنہ کے در یتیم کا امتی ہوں. عیسائیوں نے اپنے نبی کا کفارہ بنایا تو وہ کافر بن گئے، اور مسلمان اپنے نبی کو کفارے میں پیش کرتے ہیں، یہ اب بھی مسلمان ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار. اے میری لخت جگر اور میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات کی لخت جگر ہوں، بلکہ تیرا عمل تیرے کام آئے گا. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنی فکر خود کرنا، میرا سہارا نہ تکنا. تمام صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی، یہی ارشاد فرمایا او لوگوں اپنی اپنی کرتوت کماؤ، اپنے اپنے عقیدے صحیح کرو، اپنے نظریات اعتقادات صحیح کرو، اپنے عمل صحیح کرو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے او لوگوں، حضور فرماتے ہیں مجھے قیامت میں شرمندہ نہ کرنا. عیسائیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بت بنا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو ہی مشکل کشا مانتے ہیں، حالانکہ انبیاء اور اولیاء صرف اتنا کام کرتے ہیں راہ ہدایت
کھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اور اصل میں یوں کہتے ہیں تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا، تیری چوکھٹ پہ لانا، تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا، اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میرے مالکی میرے راستے، میرے اختیار میں ہدایت نہیں، میرے اختیار میں جنت نہیں، میرے اختیار میں اس کی دل کی گہرائیوں کو صاف کرنا نہیں، میں تو ہدایت کا راہ بتاتا ہوں، اللہ کا قرآن سناتا ہوں، توحید کا پیغام دیتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم کرتا ہوں، تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں تیری چوکھٹ پہ لانا میرا تھا، ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ جس کے اختیار میں کسی کی بگڑی بنانا، یہ تو وہی بنائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ پوجا کی گئی، نظر نیازیں دی گئی، خدا بیٹا کہہ کر کے پکارا، وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوجا پاٹ کی، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے خدا کا بیٹا کہا۔ اب اندازہ لگاؤ، میدان محشر برپا ہے، قیامت کی ہوش ربو گھڑی ہے، خوفناک منظر ہے، اور آواز آتی ہے او عیسیٰ میری عدالت میں پیش ہو۔ اے میرے عیسیٰ، او میری قدرت کی نشانی، او مریم کے لگتے جگر، او میرے او میرے رسول، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہاں میرے کٹہرے میں کھڑا ہو جا، میری عدالت میں کھڑا ہو جا، میرے سامنے آ جا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، او میرے عیسیٰ یہ بتا، کیا ان لوگوں کو تم نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے تعلیم کی تھی، تم نے فرمایا تھا، تم نے ان کو کہا تھا کیا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، تم نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا، خدا تسلیم کرنا، خدا کا ساتھی بنا لینا، شریک ٹھہرا لینا، من دون اللہ۔ علماء کرام کا عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے، دربار الہی ہے، وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا۔ بڑے بڑے رسول جھکے کھڑے ہیں، نبی جھکے کھڑے ہیں، ولی جھکے کھڑے ہیں، قطب ابدال جھکے کھڑے ہیں، بادشاہ گورنر جھکے کھڑے ہیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں۔ کیا سمجھے ہم قیامت کیسا خوفناک منظر ہے، کتنی تباہ کن گھڑی، یہ پہاڑ جن کا وزن اربوں کھربوں ٹن ہے، قرآن کریم میں ہے کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے، یہ زمین گوڑیے کی طرح لپٹ جائے گی، یہ ستارے زمین پہ آ گریں گے، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ چاند گر پڑے گا، کوئی کسی کا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی جب نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کا جب نامہ عمل سنے گا تو ایک بدی بڑھ جائے گی، نیکی گھٹ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے لا سکتے ہو ایک نیکی،
سننے کا اللہ میاں ایک نیکی کی بات کرتا ہے، قبیلے والا ہوں، برادری والا ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، 10 نیکیاں لے آؤں گا، کیا بات ہے یہ؟ ایک نیکی نہیں مجھے مل سکتی؟ لکھا ہے کہ سب سے ماں کے پاس جائے گا، تلاش کرے گا اور کہے گا امی جان کتنا مجھ سے آپ پیار کیا کرتی تھی، کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے پلاتی تھی، خود پیاسی رہا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی، آج مصیبت آ گئی، ایک نیکی کم، امی جان کرم کرو، ایک نیکی عطا کرو۔ امی جان جواب دیتی ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے، قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہے، ماں کی کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے پلاتی تھی، خود پیاسی رہا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی، آج مصیبت آ گئی، ایک نیکی کم ہے، امی جان کرم کرو، ایک نیکی عطا کرو۔ امی جان جواب دیتی ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے، قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہے، ماں کی لاج پوری کر دے۔ اس نے کہا اوہو، شادی کے بعد اماں سے بگاڑ ہو گیا تھا نا، ساس بہو جب لڑا کرتی تھی تو میں اپنی گھر والی کی بیگم کی حمایت کرتا تھا، امی جان تو کاوڑ کیے بیٹھی ہیں، وہ یاد ہے اب تک۔ انہوں نے کہا اچھا امی جان نہیں دیتی نہ دو، ابا کو کوئی تھوڑی محبت تھی مجھ سے؟ دوڑا دوڑا ابا آئے گا، ابا جان دیکھو کس طرح سے پیار کیا کرتے تھے، تمہارا بیٹا ہوں فلانا، ہاں جی ایک نیکی کم ہوگی، ذرا مہربانی کرو، صرف ایک نیکی۔ ابا نے کہا بیٹا سوچ سمجھ کے چلنا تھا، یہ قیامت کا میدان ہے، تیری ایک کم ہے، میری 10 کم ہے، اگر تو میرا بیٹا جا اپنے نام اعمال میں سے 10 کی لا کر میری پوری کر دے۔ نے کہا ہو نوکری کے پیسے میں بیگم کو دیا کرتا تھا نا، ابا جان کو چڑ ہے، وہ یاد ہے پرانی بات آپ تک، تنخواہ کے پیسے بیگم کو لا کے دیا کرتا تھا تو ابا منہ بنایا کرتے تھے نا، اب تک یاد ہے۔ ہم نے کہا جاؤ دیکھ لیے ماں باپ، ہم اپنی بیگم سے ہی لائیں گے، جاؤ پھر۔ تو ساری بیگم کے ساتھ بگڑ گئے تھے، ہاں آخر میں علیحدہ ہو گیا تھا میں تم سے، تمہارا اپنا کھانا پکانا تھا، میرا اپنا کھانا پکانا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیگم صاحبہ کو تلاش کرے گا، بڑی تلاش کے بعد ملے گی تو کہے گا دیکھو تمہاری وجہ سے ماں سے بگاڑ کیا ہم نے، تمہاری وجہ سے ابا سے بگاڑ کیا، چھوٹے بھائیوں کو دھکا دیا، بہنوں کو گھر سے نکالا، اس وجہ سے سارے خاندان سے بگاڑی، بیگم صاحبہ ذرا ادھر دیکھو، آج تمہارے پیارے خامند کی ایک نیکی کم ہے۔ کہنے لگے تم بکواس کرتے ہو، میری تو اب تک شادی ہی نہیں ہوئی، لوٹ مچا رکھی تم نے، قیامت میں بھی دھوکہ دیتے پھرتے ہو، اب تمہاری بیگم کوئی اور ہوگی، خبردار اگر زبان پہ یہ بات لائے ورنہ جوتا لگے گا۔ لے بھائی جس کی وجہ سے سارے خاندان سے بگاڑی تھی، انہوں نے تو جواب دیا، اس نے جوتی جاڑ دیے، چاروں طرف چکر کھا کھو کر کے بالآخر دماغ میں آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کا نہیں بنے گا، سارے خاندانوں پہ دھکے کھا کھو کے آئے گا،
پھر خود بخود دماغ میں آ جائے گی آج بھی اللہ کی کریمی کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا، او میرے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ وہاں کھڑا ہو کر کے التجا کرے گا اور کہے گا جسے ہم پیار کرتے تھے وہی منہ کو پھراتا ہے، جسے ہم پیار کرتے تھے وہی منہ کو پھراتا ہے، نحوست میں ستارہ ہے خدا بندہ خدا بندہ، اور میرے مالک تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں۔ کون دے؟ ایک نیکی نہیں مل سکتی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے سارے عالم کا دریائے کرم جوش میں آئے گا اور آواز آئے گی اس آدمی کا نام ہے اعمال دوبارہ تولا جائے، پھر تولا جائے گا۔ پہلے ایک نیکی کم تھی اور اب حالت یہ ہوئی کہ نیکیاں ہزاروں بڑھ گئی بدی کم ہو گئی۔ تو بیچ میں بات آ گئی، عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، اور میرے مالک پوچھا نا اللہ میاں نے، اے عیسیٰ یہ تو بتا تم نے کہا تھا کہ میری پوجا کیا کرنا، اب یہ جتنے ولی ہیں بزرگ ہیں اللہ والے جو قبروں میں دفن ہیں ان میں سے کون کہہ کے گیا کہ میری قبر کا عرس بھرنا، میلہ لگانا، میری قبر کا طواف کرنا، میری قبر کو چاٹنا، کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے 70% تو ولی نہیں، جیسا آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال اکاڑے میں ایک آدمی ننگا پڑا رہتا تھا، چرس پیتا تھا، بھنگ پیتا تھا، وہ مر گیا، اب جا کے دیکھو خانگاہ بننے لگ رہی۔ لاہور میں کئی جگہ یہ کون، یہ کس کی خبر ہے؟ بابا والا۔ یہ کس کی خبر ہے؟ بابا چھتری والا۔ یہ سارے اس طرح کے بابے دفن کر رکھے ہیں، ماں سے وہاں چندہ اولیاء کرام کے، اور جو ولی ہے وہ بھی کسی کی بگڑی ہوئی بنانے کے لیے تھوڑا ہی وہاں بیٹھا ہے قبر میں۔ تمہارے باپ کا نوکر ہے، وہ قبر میں پڑھ کے بھی تمہاری مشکل کشائی کرتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یہ نہیں کہتے نہیں نہیں نہیں، آواز آتی ہے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور میرے مالک پاک ذات ہے تیری۔ ہائے نبی کا انداز دیکھو، اللہ کی عدالت ہے، لفظ نہیں کہتے، فرمایا سبحانک پاک ذات ہے تیری، جیسے کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، تاکہ بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ فرمایا سبحانکی پاک ذات ہے تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور میرے خدا اور میرے الہ اور رب العالمین، اے پروردگار میں ایسی بات کیسے اپنے منہ سے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ ہے یہ، کچی روٹی پکی روٹی کی بنائی ہوئی جٹل نہیں۔ تم کو ہزارے بناتے ہو نا بیٹھ کے، کہ جی ایک بزرگ بیٹھا تھا، بس میں گیا اس کے پاس، ریتا پھانک رہا تھا بزرگ، تو کھاوے حلوہ، بزرگ کو پھنکوا ریتا،
جو گریستہ پھانک رہا تھا. میں نے کہا شاہ جی مینو بھی جو. انہوں نے مٹھ بھر کے میرے ہاتھے جو رکھی, میں جو چکھی تو زردے دے چاول ہے. ایسا بزرگ ہمیں بھی بتلاؤ نا جو 2-4 من کا ریت اس کے آگے رکھ دیں گے, کیا ہمیں دے دے گا. دین کے بارے میں نہیں بات کرنی کہ فلاں نے کتنی عبادت کری, کتنی اللہ اللہ کی, کتنا درود شریف پڑھا. ایک ایک ولی ایسا گزرا 40 سال تک 25,000 درود شریف روزمرہ کا پڑھا. ان لوگوں کو تم ولی نہیں مانتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان کے 1 مہینے میں 61 قرآن ختم فرماتے, 1 دن میں ختم کیا کرتے تھے, 1 رات میں ختم کیا کرتے تھے, 1 تراویحوں میں ختم فرمایا کرتے تھے. 1 مہینے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ 61 کلام پاک ختم فرماتے تھے. ان کو ولی نہیں مانتے کیونکہ قرآن کریم پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے پروردگار, اے میرے مالکی, میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں, میں نبی کے منہ سے جچتی نہیں, میرے سایان شان نہیں, میرے لائق نہیں ایسی بات. اور آگے قرآن کریم کا انداز بیان دیکھو, فرمایا ان کنت قلت فقد علمت, او میرے مالک اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اے میرے رب, اگر میں کہتا تجھے ضرور علم ہو, اور ایسی بات میں کیوں کہتا جس کا مجھے علم نہیں. فرمایا اگر میں کہتا تو تو جان لیتا, اس لیے تجھے علم ہے جو کچھ میرے دل میں ہے, اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں. ابھی ہم تمام یہاں بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے, قرآن کریم کا ترجمہ ہو رہا ہے. کسی کو کیا معلوم کہ باہر نکلتے کسی کے ساتھ کیا ہو جائے گا. کسے معلوم کہ 5 منٹ کے بعد کیا ہو جائے گا, صبح کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. کئی لوگ آج کل کہتے ہیں دیکھو جی ریڈیو والے بتا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی, چھینٹے پڑیں گے. ریڈیو والے کئی دفعہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کا ایک اندازہ ہے جو ہوا کے سے اندازہ لگاتے ہیں. ان کے اندازے روزانہ غلط بھی نکلتے. روزانہ گورنمنٹ پاکستان 28 کروڑ روپیہ پچھلے ایوب خان کے زمانے میں خرچ کرتی تھی اولاد کو روکنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب سے وہ اور منصوبہ بندی آئی تھی پاکستان میں 4 گنی آبادی ہو گئی. دنیا نے بھی روحوں کا طوفان بھیج دیا. ان نے کہا لو گولی کھواؤ, پھر آؤ میدان میں, میں خدا ہوں, آؤ میرا مقابلہ کرو. 28-40 کروڑ روپیہ فضول منصوبہ بندی, خاندانی منصوبہ بندی کے ڈاکٹر پھر رہے ہیں, خاندانی منصوبہ بندی کی نرسیں پھر رہی ہیں, فلاں کو یہ ہو رہا ہے, فلاں کو یہ ہو رہا ہے. زمانے میں ایوب خان نے یہ کام کیا تھا. اس کی لڑکی کو اسپتال میں 2 لڑکے پیدا ہوئے. ایوب خان کی لڑکی کو کافی ساری عورتیں اکٹھی ہو کر کے پہنچ گئی. آخر سانو ایک تو روک دے ہو, تھی ایک باری 2 نمبر لائی جاندے ہو. کون جانے کل کیا ہو, کسے معلوم کیا بن جائے گا. یہ سارا نظام مالک کائنات نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. تو فرمایا انک انت علام الغیوب, تو ہی جانتا ہے, میں نہیں جانتا.
عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کی عدالت میں کانپ رہا ہے، میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ خدا کا نبی، خدا کا رسول، خدا کی قدرت کی نشانی، مائی مریم کا بیٹا اللہ کی عدالت میں کانپ کانپ کر بیان دے رہا ہے۔ تم کہو گے یہ تو ایک نبی کی بات ہے، آؤ 2 رکوع آگے چلو، یہی صورت ہے۔ اللہ پاک سارے نبی، سارے رسول، تمام کو کر لے گا اور قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ کلیم اللہ کھڑے ہیں، خلیل اللہ کھڑے ہیں، ذبیح اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، ایوب زکریا علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، او میرے نبیوں بتاؤ تمہارے کوئی یہ چیز اختیار تھی یا اب ہے؟ سارے کہتے ہیں لا علم لنا، لا علم لنا، اے اللہ ہم نہیں جانتے، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری قبروں کی پوجا کرنا، ہمارے روزوں کی پوجا کرنا، ہم نے کسی کو نہیں کہا ہمیں مشکل کشا ماننا۔ اے اللہ ہم نے تو ان کو تعلیم دی سیدھی سیدھی، انہوں نے جان بوجھ کر پٹھی اور الٹی بنا لی۔ انبیاء جواب دے جائیں گے، اولیاء جواب دے جائیں گے، کتب اور ابدال جواب دے جائیں گے۔ ارشاد ہے مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگوں میں محمد رسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، دعا مانگی الہی اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ سارے کو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ میاں سنتا نہیں؟ ساری کائنات کے سردار ہیں کہ نہیں؟ سارے جہان میں ایک خدا کی خدائی کے بعد سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی نے مانگا اے اللہ میری قبر کی پوجا نہ ہونے دیو، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دیو۔ میرے اللہ نے کالی کملی والے کی دعا سنی۔ آج بھی جو جالیوں کو قبروں دیواروں کے اندر ہے، فرمایا میرے محبوب میں تیری دعا کو اتنا قبول کرتا ہوں، اور قبر تو قبر رہی، دیواریں تو دیواریں رہی، 9 دیواروں کے باہر جو جالی ہے نا، جو اس کو بھی سر جھکا کر چاٹے گا نا، میں اس کی گردن میں بھی کوڑے لگواؤں گا، اس کی گردن میں بھی کوڑا لگے گا۔ ابھی عورتیں جاتی ہیں نا سلام پڑھنے کی جگہ وہ ہے دربار رسالت میں سلام پڑھ، تو دور سے تو جاتی ہے سلام پڑھتی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، کئی طرح کے سلام ہیں سبھی پڑھنے چاہیے۔ اور آگے بڑھتی 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 نزدیک ہوتی دوپٹے کو یوں پھیلاوا، چوری جو کرنی ہوئی نبی کے دربار میں بھی چوری، اوڑھنی کو یوں ادھر ادھر پھیلا کے قریب کر کے یوں فوراً چومنے کی کوشش کرتی ہے، پٹاخ لگتا ہے گردن میں کوڑا، ہائے مر گئی ہائے مر گئی ہائے مر گئی۔ دیکھا حضور کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول کر رکھا ہے، سر جھکا کے دیکھ پٹاخ سے لگتا ہے، اور انہوں نے تاروں کا بنا رکھا ہے، ایک دفعہ لگ جائے نا یا 3 دن تک ہاتھ پھیرتی ہے یوں 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 3 دن تک۔ میرا مقصد اور منشا اور مدعا یہ ہے کہ خداوند کریم نے سارے قرآن میں یہ بتلا دیا، لوگوں میرے سوا تمہارا پالنہار کوئی نہیں، میرے سوا تمہارا رب کوئی نہیں، میرے سوا تمہیں روزی دینے والا کوئی نہیں، میرے سوا عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں، اور لوگوں میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، میرے سوا دے کر لے لینے والا کوئی نہیں، اور لوگوں
سوا شام کو سوئے کروڑا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج، میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا رسول کوئی نہیں، آپ کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی قرآن سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی، اور ایک ہمارے دوست ہیں کوئی ان کا والد بیمار ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک دوست ہیں ان کے والد بیمار ہیں، اللہ پاک سے کامل عطا فرما۔ قاری عبد الاول جو اذان دیتے ہیں ان کے بچوں کو کئی دنوں سے تکلیف ہے، دعا کرو اللہ پاک سے کامل عطا فرمائے، اللہ پاک سبھی کے دکھ دردوں کو دور فرما دے۔ یہ غلام حسین نوجوان کچھ مقدمے میں پریشان ہے، اللہ پاک غیب سے نصرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے، اے اللہ اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچڑوں کو ملا دے، رب کائنات ہم سب کی دستگیری فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی اولاد کو دین کا علم نصیب فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری قبروں کا صحیح وارث بنا، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، باپ دادا کی بخشش فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتوں پہ کرم فرما، سبھی کی قبروں پر کرم کر دے، الہ العالمین ہم سب کو مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما۔ جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، اللہ پاک سب کے جان و مال میں برکت عطا فرما۔ جو مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یا اللہ سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ الہی ہماری ان سب نیکیوں کو صرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ذریعہ نجات۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے، بس ملتان کی بتا دوں، ہاں تم سارے ولی، میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں۔ حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے، حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا، تاریخ شاہد ہے ملتان کی، صاحب نے